ایک بادشاہ بیمار ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تو اس نے ملک کی رعایا میں اعلان کروا دیا کہ وہ اپنی بادشاہت اس کے نام کرے گا جو مرنے کے بعد ایک رات اس کی قبر میں گزارے گا۔ بہت لوگ خوفزدہ ہو گئے، کوئی بھی یہ کام کرنے کو تیار نہ تھا۔ اسی دوران ایک کمہار جس نے ساری زندگی کچھ جمع نہ کیا، اس کے پاس سوائے ایک گدھے کے اور کچھ نہ تھا۔ اس نے سوچا اگر وہ ایسا کر لے تو وہ بادشاہ بن سکتا ہے، اور حساب کتاب میں کیا جواب دینا پڑے گا؟ اس کے پاس تھا ہی کیا، ایک گدھا اور بس۔ 100 اس نے اعلان کر دیا کہ وہ ایک رات بادشاہ کی جگہ قبر میں گزارے گا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد لوگوں نے بادشاہ کی قبر تیار کی اور وعدے کے مطابق کمہار خوشی خوشی اس میں جا کر لیٹ گیا اور لوگوں نے قبر کو بند کر دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد فرشتے آئے اور اس کو کہا اٹھو اور اپنا حساب دو۔ اس نے کہا بھائی صاحب، کس چیز کا حساب؟ میرے پاس تو ساری زندگی تھا ہی کچھ نہیں سوائے ایک گدھے کے۔ فرشتے اس کا جواب سن کر واپس جانے لگے، لیکن پھر ایک دم روک کر بولے ذرا اس کا نامہ اعمال کھول کر دیکھو، اس میں کیا ہے؟ بس پھر کیا تھا؟ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا ہاں بھائی، فلاں دن تم نے گدھے کو ایک وقت بھوکا رکھا تھا؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ فوری طور پر حکم ہوا اس کو 100 درے مارے جائیں۔ اس کی خوب دھلائی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر فرشتوں نے سوال کیا اچھا یہ بتاؤ فلاں دن تم نے زیادہ وزن لاد کر اس کو مارا بھی تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ حکم ہوا اس کو 200 درے اور مارے جائیں۔ پھر مار پڑنا شروع ہو گئی، غرض صبح تک اس کو مار پڑتی رہی۔ صبح سب لوگ اکٹھے ہو گئے، قبر کشائی کی تاکہ اپنے نئے بادشاہ کا اعلان کر سکیں۔ جیسے ہی انہوں نے قبر کھولی تو اسے کمہار نے باہر نکل کر دوڑ لگا دی۔ لوگوں نے پوچھا بادشاہ سلامت کدھر جا رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا بھائیو، پوری رات میں ایک گدھے کا حساب نہیں دے سکا تو پوری رعایا اور مملکت کا حساب کون دیتا پھرے؟ دوستو، کبھی سوچا ہے کہ ہم نے بھی حساب دینا ہے، اور پتہ نہیں کس کس چیز کا حساب دینا ہے جو شاید ہمیں یاد بھی نہ ہو۔ تو دوستو، آج سے دل میں تہیہ کر لیں کہ ہم اچھے اچھے کام کریں گے۔ اگلی کہانی تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔